بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیوائن قرآن انسٹرکٹ چینل پر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ جس طرح قرآن پاک اترا اسی طرح ہی قرآن مجید کو پڑھا جائے۔ جی، آج کا سبق ہمارا سبق نمبر 5 ہم نے ضو تک پڑھا ہے اور آج سے سبق نمبر 5 ہمارا عین سے ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ہم تھوڑا ریوائز کریں گے۔ الف با تا ثا جیم ح خا دال ذال را زا سین شین صاد۔ ہاں جی، یہ پہلے بھی یعنی کہ ہم نے بتایا تھا کہ اس کو سواد نہیں پڑھنا، واو کی آواز نہیں پیدا ہونی دینی، راد، اور نہ ہی اس کو زواد پڑھنا ہے یا دواد، بالکل نہیں، راد یا دود، راد تو را۔ جی، آج کا سبق ہمارا سبق نمبر 5 عین سے ہے۔ عین عین عین، عین بھی حرف ہلکی ہے، اس کا مخرج سیم ہا والا ہے، یعنی کہ حلق کے درمیان والے حصہ سے عین لیٹر نکلے گا، اس کا مخرج نکلے گا۔ اس کا مخرج حلق کا درمیان والا حصہ ہے، اس کو زیادہ زور لگا کے نہیں پڑھنا، اس کو نرمی سے ہی ادا کرنا ہے، اس کی آواز نرمی سے ہی ادا کرنی ہے۔ اور یہ بھی 3 حرفی حرف ہے، عین یا نون، اس کو بھی ہم 3 الف کی مقدار ذرا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ عین غین غین غین۔ ہاں جی، غین بھی حرف ہلکی ہے، اس کا سیم مخرج خا والا ہے، حلق کا وہ حصہ جو منہ کے قریب ہے، اور اس کے ساتھ یہ موٹا حرف بھی ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اور اس کو یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کو پڑھتے وقت ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے، اس کو اس کے مخرج سے ہی ادا کرنا ہے۔ غین، یہ بھی 3 حرفی حرف ہے، غین یا نون، اس کو بھی ذرا 3 الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھیں گے۔ غین فا فا فا، نیچے والے ہونٹ کا اندرونی حصہ اور سامنے والے اوپر کے 2 دانتوں کا کنارہ، اس سے فا ادا ہوتا ہے۔ اس کا مخرج بہت آسان ہے، فا، نیچے والے ہونٹ کا اندرونی حصہ اور اوپر والے 2 دانتوں کا کنارہ جب اندرونی حصہ کو ٹچ کرے تو اس سے فا ادا ہوتا ہے، اس کا تلفظ ادا ہوتا ہے فا۔ یہ 2 حرفی حرف ہے، فا اور الف، اس کو صرف 1 الف کی مقدار ہی لمبا کریں گے، زیادہ لمبا نہیں پڑھیں گے۔ قوف قوف قوف۔ ہاں جی، زبان کی جڑ
جب اوپر تالو کو لگے، زبان کی جڑ جب اوپر تالو کو لگے، اس سے قوف ادا ہوتا ہے۔ قوف موٹا حرف بھی ہے، اس کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول بالکل نہیں کرنا، قوف کو اس کے مخرج سے ہی ادا کرنا ہے، اس کا تلفظ تبھی انشاءاللہ ادا ہوگا۔ اور ہونٹوں کو گول نہیں کرنا، قوف کو پڑھتے وقت اکثر ہونٹوں کو گول کر دیا جاتا ہے، یہ غلطی ہوتی ہے۔ اس کو قوف کو پڑھتے وقت یا جتنے بھی موٹے حروف ہیں ان کو ادا کرتے وقت ہونٹوں کو گول بالکل نہیں کرنا، بلکہ اس کو مخرج سے ہی ادا کرنا ہے، ہونٹوں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے۔ قوف، بس آواز کو اوپر کھینچنا ہے۔ کاف، 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 یہ قوف کے مخرج کے قریب ہی اس کا مخرج ہے۔ قوف زبان کی جڑ اوپر تالو کو لگتی ہے، لیکن کاف اس سے تھوڑا سا آگے والا حصہ جو منہ کی طرف ہوتا ہے اس سے کاف ادا ہوتا ہے۔ پڑھ کے دیکھیں انشاءاللہ اچھے سے سمجھ آئے گی۔ کاف، اس سے آگے والا تھوڑا حصہ جو ہوتا ہے وہ اوپر تالو کو لگتا ہے جب کاف ادا ہوتا ہے۔ کاف، کاف بھی 3 حرفی حرف ہے، اس کو 3 الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کو سیکنڈ بھی کہا جا سکتا ہے کہ 3 سیکنڈ میں چاہے 3 الف کی مقدار، چاہے 3 کاؤنٹس یعنی کہ 3 یعنی کہ گنا جائے، تو اس کا ایک ہی مطلب ہے۔ لام، 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 ہاں جی لام 3 حرفی حرف ہے، 3 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ زبان کا کنارہ اور سامنے کے اوپر کے 8 دانتوں کے مسوڑوں سے لام ادا ہوتا ہے۔ لام، اور اس کو ناک میں بالکل نہیں پڑھنا، اکثر لوگ اس کو لام کو ناک میں پڑھ جاتے ہیں، لام لام، اس طرح ناک میں نہیں پڑھنا، بلکہ آواز کو سیدھا اوپر کو کھینچ کر آواز کو منہ سے نکالنا ہے، ناک میں نہیں لے کے جانی۔ لام، میم، یہ بھی 3 حرفی حرف ہے، اس کو بھی یعنی کہ 3 سیکنڈ یا 3 الف کی مقدار ہی لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اور یہ دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ، اس سے میم ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کی خشکی سے اس کا میم ادا ہوتا ہے، میم۔ اور اس کو بھی ناک میں بالکل نہیں پڑھنا۔ نون، اور نون کو بھی اکثر لوگ ناک میں ہی پڑھتے ہیں، اور اس کو تو اکثر یعنی کہ اس کو ہونٹ بھی حد طرح سے کیے جاتے ہیں، لیکن اس کے ہونٹوں کو بھی بالکل گول نہیں کرنا۔ نون، اس کا مخرج ہونٹوں کی گولائی نہیں ہے، نون کا مخرج بھی زبان کا کنارہ اوپر کے سامنے کے 6 دانتوں کے مسوڑوں سے لگتا ہے، تو پھر نون ادا ہوتا ہے، لیکن ہونٹ بالکل گول نہیں ہونے چاہیے۔ نون، نون، نہ آواز ناک میں جانی چاہیے اور نہ ہی ہونٹ گول ہونے چاہیے۔ واؤ، واؤ، یعنی کہ پورے حروف مفردات میں یعنی کہ 29 حروف میں سے صرف ایک حرف واؤ ہے، جو پڑھتے وقت اس کا مخرج جو ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی ہی ادا ہوتا ہے، جبکہ یہ غیر مدہ ہو، جبکہ واؤ غیر مدہ ہو، مدہ نہ ہو تو پھر یہ واؤ جو ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ہی ادا ہوتا ہے، اور 2 دفعہ ہونٹوں کے گول ہوتا ہے، کیونکہ اس کے تلفظ میں 2 دفعہ واؤ ہیں، دیکھیے 2 واؤ ہیں، اس لیے ان کو پڑھتے وقت دونوں ہونٹوں کی گولائی ہوتی ہے، 2 دفعہ ہوتی ہے۔ واؤ، واؤ، پورے حروف تہجی میں، پورے حروف مفردات میں صرف واؤ ہی ہے، اس کو پڑھتے وقت دونوں ہونٹوں کی گولائی ہوتی ہے، اور کسی حرف کو بھی ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کی گولائی بالکل نہیں کریں گے۔ واؤ، ہا، 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 ہا بھی حروف ہلکی ہے، حلق کا وہ حصہ جو ذرا سینہ کی طرف ہے، اپنے سینہ کی طرف ہاتھ رکھ کے چیک کیجئے کہ ہا ادھر سے ہی ادا ہو رہا ہے۔ ہا، یہ بھی 2 حرفی ہے، اس کو بھی صرف 1 الف کی مقدار لمبا کریں گے، زیادہ لمبا نہیں کریں گے۔ حمزہ، 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 کیونکہ ہا اسی ہا سے ہی
ہاں دیکھیں اس کے تلفظ میں بھی 2 ہا ہے، اس کا مخرج بھی بالکل سیم ہا والا ہے۔ یہ بھی حلق کا وہ حصہ جو سینہ کی طرف ہے۔ حمزہ، یا، 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 اس کا مخرج سیم جیم اور شین والا ہے، جب زبان کا درمیان جب اوپر تالو کو لگے، یا، یا۔ اور جو عربی زبان میں بڑی یا نہیں ہوتی، صرف یہ چھوٹی یا ہی ہوتی ہے۔ یہ آج تک جی ہمارا سبق جو ہے، آج ہمارے مفردات کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور امید کرتی ہوں انشاءاللہ بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اور اس کی ہم مکمل اس کو جو ہم وائٹ بورڈ پہ اب ہم اس کو خوب اور مزید سمجھیں گے، اور یہی ہماری بنیاد ہے۔ ہم نے اسی بنیاد کو ہی ہمارا یعنی کہ فرسٹ اسٹیج ہے، اگر ہم اسی کو پہلے اپنی بنیاد کو ہی مضبوط کریں گے تاکہ آگے جا کے ہمیں قرآن مجید میں یا پورے قرآن نورانی قاعدے میں کسی قسم کی کوئی مخرج یا کسی تلفظ کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اس ہماری محنت کو قبول فرمائے، اور آپ ہمارے چینل کو لائک ضرور کیجئے، شیئر ضرور کیجئے، اور سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہمارا اگلا سبق آپ تک پہنچ سکے، اور دوسروں تک اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کیجئے تاکہ یہ نیکی والا کام ان تک بھی پہنچ سکے۔ اور نیکسٹ سبق کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔